بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو لازمی برائے جماعت نہم نظم نمبر 3 برسات کی بہاریں۔ اس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نظم کا مرکزی خیال ہے: ہر طرف برسات کی دھوم مچی ہوئی ہے، باغات میں سبزہ لہلہا رہا ہے، بارش سے ہر جگہ جل تھل بن رہے ہیں، ہر شے دھل جاتی ہے اور پورا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ قدرت کی رنگا رنگی دیکھ کر تمام انسان اور چرند پرند خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خلاصہ ہے اس کا کہ برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے، ہر طرف برسات کی بہاریں ہیں، باغوں میں سبزہ لہلہا رہا ہے، بادل ہوا کے دوش پر مست ہیں، جھڑیاں لگ رہی ہیں، جل تھل ایک ہو رہے ہیں، گلزار بھیگ رہے ہیں اور سبزے نہا رہے ہیں، ہر شے بھیگی ہوئی ہے، میدانوں اور جنگلوں میں سبز بچھونے بچھ گئے ہیں، پورا سما روح پرور ہے، چرند پرند حتیٰ کہ انسان بھی برسات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہر طرف برسات کی بہاروں کی دھوم مچی ہے۔ اب اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 1 ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ لہلہاہٹ کے معنی ہوتے ہیں ہوا سے کھیت ہلنے کی آواز، باغات باغ کی جمع ہے، جمجماہٹ جگمگ کرنے کی کیفیت، روشن چمکنا، قطرات قطرے کی جمع ہے، گھات کا معنی ہوتا ہے طاق، موقع، فریب یا دھوکہ۔ اس کی تشریح ہے کہ برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے، ہوا میں ٹھنڈک ہے، دور دور تک سرسبزی اور شادابی نظر آ رہی ہے، ہوا کے جھونکوں سے سرسبز کھیت جھومتے نظر آتے ہیں، باغوں اور کھیتوں میں اگا ہوا سبزہ لہلہاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بارش کے قطرے سبزے پر موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، ایسا دلکش نظارہ کسی ایک طرف مخصوص ہو کر نہیں رہ گیا بلکہ جدھر بھی نظر اٹھائیں یہی حسین اور خوبصورت سما نظر آتا ہے، حد نگاہ تک دلکش نظارے اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ اس موسم کی کیفیت کیا بیان کی جائے، ہر طرف برسات نے دھوم مچا رکھی ہے۔ بند نمبر 2 ہے بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مست کہتے ہیں نشے میں بے خود، جھڑی کا معنی ہے بارش ہونا، دھوم کا معنی ہے ہنگامہ یا غلغلہ، ہر جا کا معنی ہے ہر جگہ، اور جل تھل کا ہونا کا معنی ہے ہر جگہ پانی ہی پانی ہونا۔ تشریح ہے اس کی کہ بادل ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، وہ مست اور بے خود ہر طرف چھا رہے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، باغوں میں پانی نے عجیب سما پیدا کر دیا ہے، ہرے بھرے پودے اور پھل پھول پانی سے بھیگے ہوئے ہیں، بارش صرف باغوں تک محدود نہیں ہے بلکہ حد نگاہ تک سبزہ پانی میں نہایا ہوا ہے، ہر طرف برسات کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ بند نمبر 3 ہے ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ہر جا کا معنی ہوتا ہے ہر جگہ، قدرت کا معنی فطرت اور حق کا معنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ۔ اس کی تشریح ہے کہ برسات نے ہر طرف عجیب سما پیدا کر دیا ہے، بارش کی وجہ سے ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے، گویا سبزے کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں، سبز رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے، یہ ہرے ہرے بچھونے قدرت نے بچھائے ہیں، میدان کے ساتھ ساتھ جنگلوں میں بھی سبز رنگ کے بچھونے بچھ گئے ہیں، میدان کے ساتھ ساتھ جنگلوں میں بھی سبز رنگ کے بچھونے بچھ گئے ہیں، یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں جس نے خشک زمین پر بارش برسا کر اسے زندہ کر دیا، جہاں تک نظر کام کرتی ہے سبز فرش بچھا ہوا ہے، ہر طرف برسات کی دھوم مچی ہے۔
یہ ابھی جو بند ریکارڈ کیا گیا ہے یہ بڑا اہم بند ہے۔ اس کا پہلا شعر ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے۔ یہ اکثر اوقات پیپروں میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کی اچھے سے تیاری کر لیجئے۔ بند نمبر 4 ہے سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماں تابہ ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ لہلہاہٹ کا معنی ہوتا ہے ہوا سے کھیت کے ہلنے کی کیفیت، ابر کا معنی بادل، کاہی کا معنی ہلکا سبز رنگ، ماہ چاند کو کہتے ہیں، ماہی کا معنی مچھلی، اور ماہ تا با ماہی کا معنی ہے مراد تمام دنیا۔ تشریح ہے اس کی، برسات نے بڑا خوشگوار سما پیدا کر دیا ہے، دور دور تک سبزہ ہوا چلنے سے لہلہاتا ہوا نظر آ رہا ہے، آسمان پر سرخ سفید اور ہلکی سبز گھٹائیں چھا رہی ہیں، بارش مسلسل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انسان، چرند پرند اور دنیا کی ہر شے بھیگ رہی ہے۔ یہ سب رنگینیاں قدرت دکھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کون ایسے رنگ دکھا سکتا ہے، یہ اسی کی قدرت ہے جس نے موسم میں تبدیلی پیدا کر دی ہے، بارش بسا کر مردہ زمین میں جان ڈال دی اور جگہ جگہ سبزہ اگایا ہے۔ نظم کا آخری بند ہے بند نمبر 5، کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہاں پہ پہلے مصرے میں تیری ریکارڈ نہیں ہوا، میں اس مصرے کو دوبارہ ریکارڈ کرتی ہوں، کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت۔ جی، رنگ بدلنا کا معنی ہے حالت بدلنا، ہر آن کا معنی ہے ہر گھڑی، سبحان تیری قدرت کا معنی ہے اللہ تیری قدرت کے کیا کہنے، اور تیتر کی مفروضہ ہے بولی۔ تشریح ہے، برسات نے عجیب سما پیدا کر دیا ہے، انسان اور چرند پرند خوش ہیں، سبزہ لہلہا رہا ہے، درخت اور باغات بارش سے دھل گئے ہیں، عجیب بہار آئی ہوئی ہے، یہ نئے نئے رنگ اور جلوے سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ انوکھے رنگ قدرت نے دکھائے ہیں، ان دلکش اور خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر انسان مست ہو رہے ہیں اور خدا کی تعریف کر رہے ہیں، پرندے خصوصاً تیتر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، برسات کی وجہ سے پوری کائنات قدرت کی مہربانی پر ثنا خواں ہے، ہر طرف برسات کی دھوم مچی ہے۔ یہاں پہ ہماری نظم مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں بنائے اور اپنی بے شمار انعامات ہم پر نوازے، آمین۔